اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے تعوذ کی پریکٹس کی تھی۔ تعوذ میں نے آپ کو کوئی چیزیں بتائی تھی جو کہ قاعدے میں آگے جا کے آپ کو ان کی سمجھ آئے گی، لیکن ان کو مختصراً میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تعوذ میں کسی جگہ پر آواز کو کھینچنا ہے، کسی جگہ پر آواز کو نہیں کھینچنا۔ فار ایگزامپل اعوذ، پہلا جو لفظ ہے اعوذ، میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی تھیں، الف، واو اور یا، حروف مدہ۔ حروف مدہ، حروف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ الف، واو اور یا، یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ یہ کب حروف مدہ بنتے ہیں؟ یہ تب بنتے ہیں جب الف سے پہلے کسی لفظ کے اوپر زبر آ جائے۔ الف سے پہلے کسی لفظ کے اوپر زبر آ جائے، واو سے پہلے کسی لفظ کے اوپر پیش آ جائے، اور یا سے پہلے کسی لفظ کے نیچے زیر آ جائے۔ فار ایگزامپل یہ یا ہے، ادھر آپ لکھ دیں یہ با بن گئی۔ یہ اب الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لمبا کرنا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، پہلا جو لفظ ہے اعوذ، واو سے پہلے پیش آ گئی، واو مدہ کی کنڈیشن آ گئی یہاں پر، اس لیے اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ اعوذ باللہ، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کو بھی کتنے الف کے برابر لمبا کرنے؟ ایک الف کے برابر۔ باللہ، اور لفظ اللہ، اللہ کا جو نام ہے قرآن پاک میں، اس کی وہی کنڈیشن ہے جو را کی ہے۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جاتی ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے باللہ، تو قرآن پاک میں جس بھی جگہ پر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے گی اس کو باریک ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر لفظ اللہ زبر کے ساتھ جب بھی ادا کریں گے اس کو موٹا کر کے ادا کریں گے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جیسے اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان